نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تمام مسلمان اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، جہنم سے آزادیوں کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہر گھر میں رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ہر فرد تلاوت کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ایسے ہی قرآن مجید کو سننا یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، خاتم النبیین رحمت للعالمین، وہ خود بھی قرآن کو سننا پسند کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو مدینے والے امام سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ قرآن مجید کو سننا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے نزول کا سبب ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور اس کے لیے خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید کو سننے والا جن بھی سنتے تھے، انسان بھی سنتے تھے۔ اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اللہ رب العالمین نے 4 گارنٹیاں دی ہیں اپنی لا ریب کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا لا یضل ولا یشقی، نہ وہ بھٹکے گا، گمراہ ہوگا، اور نہ کبھی اس کو دنیا اور آخرت کی زندگیوں میں بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوگا اور کوئی گمراہی اور کوئی رسوائی ان کو اس کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ قرآن مجید کو سننے والے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہدایت کی خوشخبری سنائی ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ بندوں کو خوشخبری سنا دو جو غور سے قرآن مجید کو سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں قرآن مجید غور سے سننے والے لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عقل والا قرار دیا۔ قرآن مجید کے سننے کا مقصد قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس کے مطابق ڈھالنا، قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ اصل مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا بھی اور اس کے پڑھنے کا بھی اور اس کے سننے کا بھی۔ قرآن مجید کی سادہ تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو سادہ تلاوت میں سننا یہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، ہم اسے سمجھ کر سنیں اور سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کریں، یہ اصل مقصد ہے قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن مجید یہ بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں
پڑھ کر سن کر اس کی آیتوں پر تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ان نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان جیسی دوسری نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک میں اس حقیقی عبادت کے اندر شریک کر سکیں۔ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، جن کے پاس قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کا وقت نہیں ہے، ہم نے سوشل میڈیا پر اہتمام کیا ہے تاکہ وہ اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہیں، اپنی دکان پر، اپنے دفتر میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں وہ اپنا دنیاوی کام بھی کریں اور اپنے کانوں سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن مجید کو سنیں، اور صرف سادہ تلاوت نہ سنیں بلکہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تدبر کی راہ کو اختیار کریں تاکہ یہ بھی حقیقی عبادت سے محروم نہ رہیں رمضان کے اندر۔ جن کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے نا اس حقیقی عبادت میں شریک ہو سکیں اور قرآن مجید کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے ہر پارے میں سے کم از کم 15 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ ہم آپ کا قیمتی وقت نہیں لیں گے۔ 15 منٹ کے اندر جتنی باتیں قرآن مجید کے اس پارے کے اندر اہم ترین ہوں گی، وہ جتنی ہو سکی، ایک بات ہو سکی، 2 ہو سکی، 3 ہو سکی، جن باتوں کا تعلق انسان کے عقیدے سے، مسلمان کے عقیدے سے، اور جن کا تعلق اس کی عبادات سے، معاملات سے، اخلاقیات سے اور زندگی کے اہم ترین شعبوں سے جن کا تعلق ہے، وہ 1 یا 2 یا 3 باتیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پورے 30 پاروں میں 15 منٹ کے اندر اندر ہر پارے کی 2-3 باتیں لوگوں کو سمجھا دی جائیں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح لوگ اس کو سنیں گے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ اور یہ 10-15 منٹ دن میں قرآن مجید کی چند باتوں کو، ایک پارے کی چند باتوں کو سمجھنے کے لیے دینا، انشاءاللہ اس میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا اور یہ آپ گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے اور اللہ کی رحمتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔